بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مؤتلفہ لام اور عین کے سارے ابواب جو مصنف نے بیان کیے ہیں وہ ہم کر چکے ہیں. آگے مصنف رحمہ اللہ ایک ٹیبل بیان کر رہے ہیں کہ جو بھی کوئی باب آتا ہے اس کی جو شکلیں بنتی ہیں، ناصرہ ینصرو سے جو باب آتا ہے اس کی کتنے شکلیں بن جاتی ہیں تعلیل ہونے کے بعد، تو وہ بیان کر رہے ہیں. تو لکھتے ہیں اس نقشے سے تمام ابواب کی تعلیل شدہ صورتیں معلوم ہو جاتی ہیں. جیسے ابواب کے اوزان مقرر ہیں ایسے ہی یہ نقشہ تعلیل شدہ وزن بتاتا ہے کہ ناصرہ ینصرو تعلیل ہو کر اتنی صورتوں میں آتا ہے اور ضرب یضرب اتنی صورتوں میں. ایسے ہی تمام ابواب کی بگڑی ہوئی صورتیں معلوم ہو جاتی ہیں. اگر بغیر تعلیلات یاد کیے صرف اس نقشے کے مطابق ہر باب کی پوری گردان یاد کر لی جائے تو بھی صیغے نکالنے کی اچھی قوت ہو جائے گی. جیسے اگر القول لے لیں تو اس سے قال یقول بیان کیا، دعا یدعو، اس کی یہ دو شکلیں آ جائیں گی جو ہم پہلے تفصیل کے ساتھ ابواب یہ کر چکے ہیں. اور اصب اگر لے لیں مضاعف سے، صبہ یصب، اس شکل میں باب ناصر آ جائے گا. اور محموز میں اخذ یا اخذو کی شکل میں آ جائے گا. اور البئی ہے ضرب یضرب سے، تو با یبیو بھی اس کی ایک شکل آتی ہے، رما یرمی بھی شکل آتی ہے، جا یجیو بھی آتی ہے، عطا یاتی بھی آتی ہے. اور مثال میں وعد یعید آتا ہے، اور لفیف میں وقع یقی بھی آتا ہے، اور فرّ یفر آتا ہے. ایسے ہی سامیہ یسمع، خاف یخاف آتا ہے، طاویہ یطویٰ بھی آتا ہے، مسّ یمسّ آتا ہے. اور فاتح یفتح کی بھی شکلیں کہ رعا یرا آئے گا، رعا یرعا آئے گا، واضع یضع. اور کاروما میں واسما یوسم اور یامون ییمون. حاسبہ یاسبو سے ہے والی یلی اور واریم یاریم، یہ شکلیں آئیں گی. اور باب افتعال میں 4 شکلیں ہیں، اجتبا یجتبی، اختار یختار، اتقد یتقد، اہدا یہدی. اور باب استفعال میں یہ ساری چیزیں ہم پہلے کر چکے ہیں. استفعال میں 3 شکلیں بیان کی ہیں، استعلا یستعلی، استعان یستعین، استمد یستمد. اور باب انفعال میں انقاد ینقاد، یہ شکل آئے گی. اور الانضمام سے انضم ینضم، اور الانزوا مصدر سے انزوا ینزوی. ہے تو باب انفعال لیکن توڑ پھوڑ کے بعد یہ شکلیں بن جائیں گی. اور افعال میں اعانہ یعینو ہے، القا یلقی ہے، اور اوفا یوفی ہے، ارا یوری ہے، آمن یومین ہے، عطا یؤتی آتا یؤتی ہے، احب یحب ہے. اور ایسے باب تفعیل سے بیان کیے ہیں، اور باب تفاعل سے یہ ایک ہی بیان کیا ہے. باب تفاعل سے 2 ہیں، تساوا یتساوا اور تحابا یتحاب. با مفاعلہ سے 2 بیان کیے ہیں، لاقا یلاقی اور حابا یحاب. یہ ساری تعلیلات کے بعد حابا اگر ہے تو اصل میں حاببا تھا، تو زبا والا قاعدہ لگ کے حابا یحاب ہو گیا. لاقا یلاقی لاقایا تھا، کالا والا قاعدہ لگ گیا. یلاقیو تھا، یدعو یرمی والا قاعدہ لگ گیا. تو یہ وہی سارے قواعد استعمال کرنے کے بعد یہ شکلیں جا کر کے ان ابواب کی بنتی ہیں. یہاں پر آ کر کے علم و صرف کا حصہ سوم جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے. اب یہ جو سارے ابواب ہیں کتاب کے اندر تو لکھے ہوئے نہیں ہیں، تو اگر آپ ان کو تفصیل کے ساتھ مزید دیکھنا چاہیں ہر باب کو لکھی ہوئی شکل میں، تو ایک کتاب ہے ابواب الصرف، یہ آپ کے سامنے. تو اس کتاب کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر سارے ابواب اور بہت سارے ابواب بیان کیے گئے ہیں جو علم و صرف میں بھی نہیں ہیں. اگر آگے چلے جائیں تو یہ سارے ابواب یہاں پر بڑی تفصیل سے لکھے ہوئے آ رہے ہیں. تعلیلات بھی کچھ کی ہوئی ہیں، جیسے باع یبیع باب یہ آ رہا ہے، صرف صغیر بھی لکھی ہوئی ہے،
اور مکمل اس کی آگے گردان. اسی طریقے سے اور اگر آگے چلے جائیں، یہ رما یرمی والا باب چل رہا ہے، اور یہ لفیف سے وقائع کی یہ سارا باب لکھا ہوا ہے. تو بہت سارے ابواب اس کتاب کے اندر بیان کیے گئے ہیں، تو آپ اس کی مدد لے سکتے ہیں. تو لکھی ہوئی شکل میں آپ کو مل جائیں گے، یہاں سے آپ بآسانی تحریر بھی کر سکتے ہیں اور یاد بھی کر سکتے ہیں. اور یہی جو قواعد ہم نے پڑھے ہیں، انہی قواعد کی مدد سے یہ سارے صیغہ جات حل ہوتے جائیں گے. تو یہاں تک ہمارا علم صرف کا تیسرا حصہ جو ہے وہ مکمل ہوا. پھر انشاءاللہ آگے جو چوتھا حصہ شروع ہو رہا ہے اسے ہم شروع کریں گے.